اللہ تعالیٰ نے جب آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، پانی، ہوا اور پوری کائنات بنا لی تو انہوں نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو ان کی عبادت کرے اور زمین پر ان کا خلیفہ بنے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے مٹی لی، اسے گوندھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ کچھ سمے تک وہ جسم پڑا رہا۔ اسی دوران ابلیس یعنی شیطان اسے دیکھتا اور سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اللہ کے یہاں ایک اونچا درجہ پائے گی۔ اس کے دل میں تکبر اور حسد پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ نے انہیں عقل اور علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ نام بتائیں، اور انہوں نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ نے انسان کو علم کی وجہ سے فضیلت دی۔ اس کے بعد اللہ نے سب فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں بولا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے بنایا گیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی اور شیطان بن گیا۔ اس نے اللہ سے قسم کھائی کہ وہ آدم اور ان کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، وہاں ہر نعمت موجود تھی۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں صرف ایک حکم دیا کہ تم دونوں اس خاص پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، لیکن شیطان ان کا دشمن تھا۔ اس نے دھوکے سے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے۔ آدم اور حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے کپڑے اتر گئے اور انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھکنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اب تمہیں زمین پر رہنا ہوگا، وہیں تم رہو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے اور رحمت نہ فرمائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور نیک راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔